آج 5 شعبان منگل کے دن جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے نام کا عمل کر لے گا یا قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کر لے گا یا قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کر لے گا، رب رحمان کی قسم وہ ساری مشکلات سے نجات پا لے گا۔ یہ دولت والا منگل آ گیا، یہ دولت والا دن آ گیا، یہ رزق میں اضافے والا دن آ گیا۔ اور جو لوگ آج تک شکایت کرتے تھے کہ وظائف اثر نہیں کرتے، آج کے دن اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، بڑی شدت سے انتظار تھا اس دن کا۔ معزز سامعین کرام، جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی بن جائے گا۔ اس کے گھر میں رزق، عزت، مال، دولت، شہرت کی بارش ہو جائے گی، یعنی اللہ فراوانی عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس کو آگے شیئر کرے گا اپنی اولاد کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے چاہنے والوں کے اندر، اللہ کریم اس کی مشکلات کو غیب سے دور کر دے گا۔ اپنی تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی مشکلات سے نجات پانے کے لیے اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ مصائب، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات کا وہ آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، بیماریوں سے نجات کا وہ مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بڑے سے بڑے پیر نے اپنے خاص مرید کو دیا ہو، یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی بڑے پیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کرام کو دیا ہے، اس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے، تکلیف میں پھنس جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس وقت اپنے رب کے در پہ آتا ہے، اپنے اللہ کو مناتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف جھک گیا، اپنے رب کی طرف آ گیا، وہ تو کامیابی پا لیتا ہے، لیکن جو لوگوں کی طرف جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار بھی اس سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے قریبی دوست بھی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پریشانیوں میں جب ایسی صورتحال آ جائے کہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ دے، آپ کے دوست احباب بھی چھوڑ دیں، خونی رشتے بھی آپ سے تعلق کو توڑ دیں، ایسی سچویشن میں مایوس نہیں ہونا اور آپ نے فوراً قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ عمل کر لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، رب کائنات کی قسم، میرا رب آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکلیفوں کو ختم کر دے گا، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آج کے اس دور میں انسان اللہ کی طرف جاتا نہیں، انسان اللہ کے در پہ جھکتا نہیں، پھر کہتا ہے کہ مصائب کیسے آ گئے اور ان کا حل کیا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے وہ وظیفہ کیا اور فلاں نے بھی وہ وظیفہ کیا، اس کو تو بڑا افاقہ ہوا، اسے تو کامیابی مل گئی، اس کو تو اللہ نے ارب پتی بنا دیا، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ اور کچھ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ حضرت بیان نہ کریں۔ اور میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بیان تو ہم پورا دن کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جو شیئر کرنا لازمی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، جب رزق کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، اولاد کی پریشانی ہو، تو انسان مارے مارے کہاں سے کہاں نہیں جاتا۔ تو کیا 2-4 منٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو سن لینا، پھر اپنے رب کے نام کو، پھر اپنے رب کے کلام کو، پھر اپنے رب کے قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا، کیا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو یقین جانیے جو صدقے دل سے کرے گا من کی ساری مرادوں کو پالے گا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی،
مصیبتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی۔ جو باتیں میں نے گنی ہیں یہ ساری باتوں کے لیے ایسا عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اللہ کے غیبی خزانوں کی چابی ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو کھلوانے والی چابی ہے۔ یہ جاب کے لیے، یہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے ایسا مجرب عمل ہے کہ آج تک اس جیسا عمل دیکھا نہیں۔ پرانی بیماری ہو جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے صدقے دل سے کریں اور پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پورے وظیفے کو کر رہے ہو، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اکثر لوگوں سے رہ جاتی ہیں، شرائط رہ جاتی ہیں یا وظیفہ رہ جاتا ہے، تو شرطوں کو بھی پورا سننا ہے اور اس کے بعد پورے عمل کو کرنا ہے، اور اس سے پہلے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے گویا سرور کونین کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، گویا آقا کے روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر
جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی مجھ پر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد نماز والا درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، پھر آپ نے سب سے پہلے اللہ کا پیارا نام یا سلام یا سلام 1001 بار پانی کے گلاس پر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور وہ پانی پھر مریض کو پلانا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، وہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ کون سی صورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے بڑے محبت سے پڑھنا ہے۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے۔ پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یا سلام 1001 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے 313 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 7 دن بھی کر سکتے ہیں، حسب ضرورت حسب استطاعت اس عمل کو کیجیے گا۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔